اگر انسان نے کوئی نیت کی ہے نا تو اس کو پہچاننے کے دو طریقے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نیت اس انسان میں ایک تبدیلی لے آئے گی. جیسی نیت کی اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اندر سے ایک کیفیت جسے آپ کہیں انر پاور کہیں، وہ ایک دم تبدیل ہو جائے گی. اس کی مثال یوں لے لیجئے، جب ہم کیونکہ سیرت مطہرہ پڑھتے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں، تو سیرت مطہرہ میں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کسی کام کی ترغیب دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہاد کا حکم دیا اور صحابہ کو بتایا تو صحابہ کرام ایک دم سے تیار ہو گئے. اسی طرح کوئی مہمان آ گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. وہ جو کھڑا ہونا ہے نا، جیسے بیٹھے بیٹھے یا ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ایک دم کھڑے ہو گئے، اٹس کال نیت. وہ نیت وہ اندر سے ایک دم ایک طاقت نکلتی ہے کہ نہیں اب کرنا ہے. تو نیت کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ انسان کے اندر کی طاقت باہر آ جاتی ہے. ابھی کوئی یہی نہیں کہے کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، اس ماڈل میں ایسے ہی آیا ہے بھائی. اگر کسی کے اندر کی طاقت باہر نہیں آ رہی نا تو سمجھ جائے نیت نہیں ہے اس کی. جیسے عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اہل سنت بھی ایک پورا قبیلہ ہے، تو ان کا جو انہوں نے اتنا نیت کر کے نا اس کو نارملائز کر دی. بس اب ابھی نیت کر لیں، ابھی یوں کر لیں. یہ کوئی نیت تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں میری تو یہ نیت تھی یوں کر. یہ نیت کوئی نہیں ہے. نیت وہ اندر کی طاقت ہے، وہ تو باہر آئی نہیں تمہارے، تو پھر کیسی نیت؟ اب عام طور پر لوگ آتے ہو کہتے ہیں کہ حضرت ہم جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ اوراد و وظائف پڑھیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، پھر اگلے دن بھول جاتے ہیں. ہے جی، اگلے دن بھول جاتے ہیں. تو جو بھول گیا نا اس کا مطلب ہے اس کی نیت گڑبڑ ہے. وہ اندر کی بے چینی جو ہے نا اس کو بھولنے نہیں دیتی. کہ اندر کی بے چینی جب تک نہیں آئے گی نا تب تک نیت پکی نہیں ہے. اب نیت کو پکا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. دوسری بات کر لیں کہ ایک تو یہ ہے اندر کی طاقت. دوسری چیز جو نیت کے ہوتے ہی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی نیت اس کام کی ہے. اور جو صاحب نگاہ ہوتے ہیں، یوں کہیے کہ یا گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے آگے. ہے نا؟ جی وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی ہوتی ہے. وہ جیسے آپ کہیے کہ صحابہ کرام میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں اور اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائے گا. اب جیسے وہ مدینہ منورہ داخل ہوا، مسجد نبوی کے پاس آیا، اپنی سواری سے اترا، حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے سامنے. فاروق اعظم مسجد سے باہر نکل کے تھوڑا سا آگے جا کے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے جیسے اس کو دیکھا نا آپ نے فرمایا اس کو پکڑو. وہ الفاظ تو بڑے سخت ہیں، فرمایا اس کو پکڑو، اس کی نیت کوئی خراب. اب فاروق اعظم سے تو کسی نے سوال نہیں کیا کہ آپ کو کیسے پتا. جب اس کو پکڑ کر لے کر آئے آپ نے فرمایا کیوں آیا تو؟ اس نے کہا نہیں میں تو ملنے کے لیے آیا ہوں. پھر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم بات مکے میں کر کے آئے تھے نا، تم اسی نیت سے یہاں پر آئے ہو. تو وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کہ ہاں میں مکے میں یہ بات کر کے آیا تھا کہ میں رسول اللہ کو نقصان پہنچاؤں. وہ جو انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ صاحب نظر کو دکھ جاتا ہے یا کسی سمجھدار کو، بڑے کو دکھ جاتا ہے کہ کیا کرنے والا.